حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر دولت اقدس میں آپ تشریف فرما آقا آرام کر رہے تھے، آقا آرام کر رہے تھے، اتنے میں رب نے جبریل امین کو بھیجا، جبریل تم جاؤ اور میرے محبوب کو لے کر آؤ۔ آئے ہائے بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بہت سی حکمتیں جو میرے ذہن میں ابھی آئیں اور حضرت کے کرم سے آئیں۔ توجہ توجہ، جلسہ آپ کرتے ہو ہے نا، تو کمیٹی والے کہتے ہیں سب کمیٹی والوں اکٹھا ہو، اب اس ٹائم اسٹیٹ پر فلاں حضرت کو لینے جا، آئے ہائے ہائے بے شک اپنے قدموں پہ آئیں گے نا، جی وہ تو خود چل کے آئیں گے، لیکن ایک طریقہ ہوتا ہے، مہمانی کا اصول ہوتا ہے، کچھ طریقہ ہوتا ہے۔ آپ جاتے ہو اسٹیج پر حضرت کو لے کے آتے ہو، آقا آ سکتے تھے لیکن رب کہہ رہا ہے محبوب بات تو میرے نبی کی ہے، بات نبی کا نبیوں کے امام کی ہے، بات تو نبیوں کے سردار کی ہے۔ اے جبریل تمہیں فرشتوں کا سردار بنایا ہے، جاؤ نبیوں کے سردار کو لے کے آئے ہائے بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک بے شک سبحان اللہ۔ محبوب کو لانا ہے، جبریل امین۔ ہاں ایک بات پھر میرے ذہن میں ایک نقطہ پھر آیا، اور میں جو بھی نقطے یہ بیان کر رہا ہوں اس سے پہلے نہ میرے ذہن میں آئے نہ میں نے کہیں بیان کیے۔ ہاں ایک نقطہ یہ بھی آیا کہ فرشتے تو بہت ہیں نا، رب کسی کو بھی بھیج دیتا محبوب کو لینے، بے شک ذرا زور سے کسی کو بھی لینے بھیج دیتا۔ خود حضرت اسرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام، بہت فرشتے ہیں ہے نا، رب کسی کو بھی بھیج دیتا۔ حضرت جبریل امین کو بھیجا، رب کی رحمتوں نے جواب دے دیا محبوب میرا نبیوں کا سردار ہے تو لے لے، فرشتوں کا سردار جائے۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک۔ سرکار اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ تیرے در کا دربار ہے جبریل اعظم، بے شک بے شک تیرے در کا دربار ہے جبریل اعظم، تیرا مدح کا ہر نبی و ولی ہے، بے شک کہوں یا حبیبی یا غسنی، اسی نام سے ہر مصیبت تلی ہے بے شک سبحان اللہ۔ تیرے کس کو یہ قدرت ملی ہے؟ اور اعلیٰ حضرت کہنے لگے، فاضل بریلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے میں ہما کا حساب کیا، وہ اگرچہ لاکھوں سے ہے سوا، مگر اے کریم تیرے عفو کا نہ حساب ہے نہ شمار ہے۔ سبحان اللہ ہمارے گناہ کا حساب نہیں ہے تو پھر آقا کی کرم کا بھی تو کوئی حساب نہیں ہے نا، بے شک بے گناہ شک بہت تو آقا کے کرم کا بھی کوئی حساب نہیں، انشاءاللہ بخشوا کر جنت تک لے کے جائے گا۔ بے شک حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ، پھر وہیں آ جاؤ، حضرت جبریل امین، اور روایات میں آیا لاکھوں ہزاروں فرشتے جو ساتھ میں آئے تھے، ہزاروں فرشتے ساتھ میں آئے تھے۔ گھر کے اندر ایک سوراخ ہوا، چھت میں جس گھر میں آقا آرام فرما تھے اس میں ایک سوراخ ہوا، پھٹن، حضرت جبریل امین نیچے تشریف لائے، ہزاروں فرشتے، اب ان کا سردار حضرت جبریل امین کہا کہ آپس میں مشورہ کر رہے ہیں، آقا آرام کر رہے ہیں، آقا کو بیدار کیسے کیا؟ بے شک بے شک آقا آرام کر رہے ہیں، بیدار مشورہ کر رہے ہیں۔ اور میں ایک بات روایت میرے ذہن میں آئی، ایک بار اور بتا دوں، خود آقا نے فرمایا کہ حدیث پاک میں کہ فرمایا کہ میری آنکھیں سوتی ہیں، دل نہیں سوتا ہے، تو آقا آرام کر رہے ہیں، حضرت جبریل امین فرشتوں کے ساتھ بیٹھے، فرشتوں کے ساتھ کھڑے، سوچ رہے ہیں کہ بیدار کیسے کرنا ہے۔ ترکیب یہ ٹھہری کہ جبریل امین بولے میں سردار ہوں تو میں آقا کے قدموں کو بوسہ دیتا ہوں، آقا بیدار ہو جائے ادب بھی برقرار رہ جائے، بے شک سبحان بھی اللہ ہو جائیں گے، بارگاہ آقا کا ادب بھی برقرار رہے گا۔ اب یہ روایت میں آیا کوئی چوکی کوئی پلنگ نہیں تھا، زمین پر وہ بستر آقا کا بچھا تھا اور آقا اسی پر آرام فرما تھے۔ اب ذرا سوچو حضرت جبریل امین نے جب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب آقا کے طلبوں کو بوسہ دیا ہوگا وہ کیفیت کیا ہوگی؟ ہائے 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 بے شک بے شک کیفیت کیا ہوگی؟ اب اعلیٰ حضرت تو اعلیٰ حضرت ہے،
عشق کو بھی پورا ملحوظ رکھتے ہیں، عشق کو بھی پورا سکون دیتے ہیں اور شریعت کو بھی ملحوظ رکھتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت بولے، سجدے کا لفظ تو لے آئے اعلیٰ حضرت، سجدہ تو کہہ دیا اعلیٰ حضرت نے، اور شریعت کو بھی ملحوظ رکھنا تھا۔ تو اعلیٰ حضرت اب اس نہج کو دیکھیں، تصور، آقا آرام کر رہے ہیں، حضرت جبریل امین علیہ السلام آقا کے طلبوں کو بوسہ دے رہے ہیں۔ اس تصور کو اعلیٰ حضرت نے عشق کو سکون بھی دینا تھا، شریعت کا پاس و لحاظ بھی کرنا تھا۔ بولے اعلیٰ حضرت، تاج روح القدس کے موتی جسے سجدہ کرے، اتنا وقار، اللہ اکبر، بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ جبریل امین کو نہیں کہہ سکتے کہ سجدہ کیا، لیکن اعلیٰ حضرت بولے یہ تو ضرور کہوں گا کہ ان کے موتیوں نے، ان کے تاج کے موتیوں نے میرے آقا کو سجدہ کیا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ شریعت کا بھی لحاظ اور ادھر بات بھی اعلیٰ حضرت پوری کر گئے۔ تاج روح القدس کے موتی جسے سجدہ کرے، رکھ دیا اتنا وقار، اللہ اکبر۔ ایڈیا توجہ، آج آقا دولہا بن رہے ہیں، وہی یہ رات ہے جس رات میں بیٹھے ہیں۔ فرمایا گیا 34 مرتبہ آقا کو معراج ہوئی ہے۔ کتنی مرتبہ؟ 34۔ کتنی مرتبہ؟ 34 مرتبہ آقا کو معراج ہوئی۔ 33 مرتبہ کی معراج منامی رویا، یعنی کہ وہ خواب کی معراج ہے، اور جو اس رات جس میں ہم تذکرہ کر رہے ہیں یہ وہ معراج ہے جو آقا اپنے جسم اقدس کے ساتھ تشریف لے رہے ہیں۔ اچھا براق سواری آ گئی، اب براق کے اوپر ایک الگ تفصیل ہے، بیان کرنے لگ جاؤں گا تو پھر ادھر بات دور ہو جائے گی کہ براق نے کہا اس براق نے رویا تھا، اور مولا میں بارگاہ مولا میں عرض کیا تھا مولا مجھے اپنے محبوب کی خدمت کا شرف دے دے۔ بہرحال بات دور ہو جائے گی۔ براق سواری آئی، کھڑی ہے، حضرت جبریل امین علیہ السلام پہلے آقا کو لے کے آئے حتیم کعبہ کے اندر۔ بے شک بے شک، کعبہ کے اندر آقا کو لے کے آئے، اور آقا کے دل اقدس کو زمزم شریف کے کنویں میں رکھ دیا ہے۔ میں صوفیوں کا ایک اور نظریہ بھی بتا دوں۔ صوفیہ اکرام فرماتے ہیں کہ جو زمزم شریف میں آقا کے دل اقدس، اور آقا دیکھ رہے ہیں آقا کا دل اقدس زمزم شریف میں، چونکہ بات تو نور والے کی ہے نا، آقا کی حقیقت نور ہے نا، یہ تو بشری لباس پہن کے آئے تھے آقا دیکھ رہے ہیں، خود آقا ہی بیان کر رہے ہیں۔ صوفیہ بولے اصل میں بات یہ تھی زمزم کو آقا کے دل اقدس کا بوسہ لینا تھا، اس لیے زمزم مچل رہا قیامت تک جب لوگ پانی پیے زمزم کا تو بولے جہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام سے اسے نسبت ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اسے نسبت ہے، تو نسبت تو اس زمزم کو میرے آقا کے دل اقدس سے۔ بے شک بے شک بے شک۔ اب کئی باتوں میں ایک بات اور بھی سمجھ میں آئی، اب ایک فلسفہ اور کھول دوں، ایک راز اور بتا دوں۔ آقا کا دل اقدس زمزم کے کنویں زمزم کے پانی میں رکھا گیا تھا، اسی لیے تو زمزم کا ادب یہ ہے اسے بیٹھ کے نہیں کھڑے ہو کے، ہائے ہائے ہائے، بے شک بے شک، زور سے اسے بیٹھ کر نہیں پینا، سارے پانی بیٹھ کے پینا ہے۔ یہ کون سا پانی ہے کہ عالم کہے، علماء کہے، مفتی کہے جناب کھڑے ہو کے پیے؟ بولے وجہ یہ ہے اس کنویں کے اندر آقا کا دل رکھا گیا تھا، آقا کے دل کے ادب کی وجہ سے اس پانی کو بیٹھ کے نہیں پینا، اس کے ادب کے لیے اس کو کھڑے ہو کے پینا۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد زندہ بات پھر آگے چلی جائے گی۔ میں بیان کیا کرنے لگا، رات آقا کی ہے، بات بھی آقا کی ہو تو پھر بات آقا ہی کی ہو رہی ہے، لیکن بات ادھر چلی گئی۔ براق سواری کھڑی ہے، حضرت جبریل امین علیہ السلام آقا تشریف لائیں، براق کو زینت بخشے۔ آقا بولے کہ جبریل پہلے یہ تو بتاؤ کہ گناہگار امتیوں کی بخشش کس قدر ہوئی ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو آقا تمہاری بات کر رہے ہیں نا تو تم بولو سبحان اللہ، کرنے لگے نا آقا
आज आका की हो और फिर बात हमारी हो रही है। बेशक जिब्रील ये तो बताओ, अब हमारी बात होने लगी, आका हमारी बात करने लगे। जिब्रील गुनाहगारों की बख्शिश किस कदर हुई है। जिब्रील अमीन को क्या कहना था, ये कुछ बोलते, हातिफ गैबी से आवाज आई, महबूब आना आपका काम है, गुनाहगारों को बख्शना हाय बेशक बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत ने आला हजरत तो फिर आला हजरत बोले, अभी ना आए थे पुश्ते ज़ीमा के सर हुई मग़फ़िरत की शल्लत, सदा ये शफ़ाअत में दी मुबारक, गुनाह मस्ताना झूठे सुभान अल्लाह। सही नहीं बुराक सब। अच्छा एक बात आई यहाँ बताऊं, अब जब बुराक पर आका बैठने लगे तो बुराक सवारी फरमाया गया गधे से ऊंची और घोड़े से नीची, इन दोनों के दरमियान उसकी ऊंचाई, तो आका को परेशानी ना हो। उसी वक्त ये हदीस पाक आला हज़रत ने 5 तुरुक से हदीस पाक लिखी है फतावा रज़िया शरीफ में। ये हदीस पाक फरमाया उसी वक्त जब आका सवार होने लगे, बुराक सवारी थोड़ी ऊंची थी, तो एक रूह आई, कहा आका मेरे कंधे पर पांव रखकर इस सवारी पर सवार हो। हाय 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 बेशक बेशक सुभान अल्लाह। रूह आई, आका मेरे ऊपर कदम रखे और सवारी पर सवार हो जाए। आका जानते थे ये कौन है, लेकिन फिर भी पूछा ताकि हमें पता चल जाए। आका बोले कौन, तो बोले आका मैं आपका शहजादा और 5वीं सदी हिजरी में मेरा जन्म होगा, मेरा नाम अब्दुल कादिर है। हाय हाय बेशक बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह। फरमाया तवज्जो, हदीस पाक आला हजरत ने फतावा रज़िया शरीफ में नकल फरमाई। जब बात आई तो पूरी कर दूं, कहा कि हुजूर मैं आपका शहजादा फला फला नस्ल में तशरीफ लाऊंगा, आप मेरे ऊपर कदम रखें। अब उस वक्त जो आला हजरत ने वो अरबी का जुमला वो भी बता दूं, आका ही ने कहा था या अब्दुल कादिर कदमी अला रक़बतिका व कदमुका अला रक़बति कदमुका अला रक़बति कुल्लिल औलिया। ऐ अब्दुल कादिर, अब ये तुम्हें तमगा दिया जाता है, मेरा कदम तुम्हारे कंधे पर और तुम्हारा कदम सारे वलियों के ऊपर। बेशक बेशक आला हज़रत ने नकल फरमाया और आला हज़रत ने कई तुरुक से हदीस पाक नकल फरमाई। अच्छा वो शान गौसे आदम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, वो शान हमारे पीर की, मैं अक्सर कहता हूँ ना कि कुर्बान जाओ अपनी किस्मतों पर। हमें नबी मिला तो नबियों का इमाम मिला, और हमें वली मिला तो वलियों का सरदार मिला, और हमें मुजतहिद इमाम मिला तो इमामों का इमाम इमाम आज़म। हाय 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 बेशक बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह बेशक। तो सुभान अल्लाह, हम तो हुजूर की निस्बत से पहले मोहम्मदी हैं, बेशक बेशक गौसे आजम की निस्बत से कादरी हैं, बेशक इमाम आजम की निस्बत से हनफी हैं। बेशक हम तो निस्बतों वाले हैं ना मियां, बेशक हम तो निस्बतों वाले हैं। ये निस्बतें हैं तो वही तो आला हज़रत ने फरमाया तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा। और क्या बहक सके, हाँ वो किसे क्या बहका सके वहाबी, उसे क्या बहका सके ये देवबंदी जो ये सुराग लेके चले। हाय 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 बेशक यहाँ पर आ गए हैं बेशक। अच्छा बात फिर आएगी आका। अब बुराक सवारी, अब उलमा की एक बहस छुड़ी, तवज्जो मैं कुछ इल्मी बात करने लगा। अब उलमा की एक बहस छुड़ी और उसके ऊपर मैंने कमोबेश कई मैंने लंबे सफ़हात जो मेरे जहन के अंदर कि बुराक की रफ्तार कितनी, बोले इतनी, वो बोले इतनी, वो बोले इतनी, बुराक की रफ्तार पर एक उलमा की बहुत लंबी बहस छुड़ी है। किताबों में जिसे शौक़ है उसे जाकर पढ़े। और अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ने इसके कलाम में आखिर कर दी, बोले चूंकि हदीस पाक में ये है
کہ براق کا ایک قدم اگر یہاں ہوتا ہے تو ایک قدم منتہائے نگاہ پہ ہوتا ہے. تو بولے ہماری نگاہ تو پہلا آسمان دیکھ رہی ہے. پتہ چلا براق کا ایک قدم اگر مسجد اقصی پہ تھا تو دوسرا قدم پہلے آسمان پر تھا. ہائے 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 بے شک بے شک بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. رفتار براق کی ایک قدم مسجد اقصی تو دوسرا قدم پہلے آسمان. یہ کون بولے؟ شیخ عبدالحق محدث دہلوی بولے. پھر قلم آ گیا اعلیٰ حضرت کا. ہائے 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 بے شک بے شک بے شک. کیا بولے یہ شیخ نے جو رفتار بتائی ہے یہ تو براق کی ہے. آقا کی رفتار کسی کو نہیں پتا. ہائے 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 بے شک بے شک بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. بولے اس شہر کی حصے کو نقل کر یہ مت سمجھ لینا یہ آقا کی رفتار ہے. یہ تو اس سواری کی رفتار ہے جس پر آقا سوار تھے. ہائے ہائے بے شک بے شک بے شک. اعلیٰ حضرت کیا کہنے لگی؟ اتنی تیز رفتار، اتنی سبا رفتار، کیا سبا رفتار سے بھی زیادہ. ایک محاورے میں کہا جاتا ہے ہوا کی رفتار. ہوا کی رفتار اس کے آگے کیا کہ ایک قدم اگر اس کا مسجد اقصی اور دوسرا قدم پہلے آسمان پر، کیا رفتار. لیکن اعلیٰ حضرت تو پھر اعلیٰ حضرت بولے جب براق سواری پر آقا سوار ہوئے تو آقا کی کرم اور آقا کی رحمت اور آقا کا جو سبحان اللہ رفتار ہے وہ آقا کا کرم کہہ رہا تھا اے براق کیا تیری ہلکی رفتار ہے. بے شک بے شک سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت کا شعر سنو. اعلیٰ حضرت بولے کہتی تھی یہ براق سے اس کی سبک روی بے شک. کہتی تھی یہ اتنی رفتار لیکن اس کو اعلیٰ حضرت سبک روی فرما رہے ہلکی رفتار. کہتی تھی یہ براق سے اس کی سبک روی یوں جائیے کہ جو خبر آئے ہائے 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 آہا آہا. جائیے براق تیرے پیٹھ کے اوپر تیری پشت کے اوپر کونین کا دولہا اور کونین کا سردار سوار ہے. اے براق اس طرح جا کہ گرد اور غبار کو خبر رکھنا. ہائے 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 بے شک بے شک سبحان اللہ. اللہ اکبر. نبی ہمارا نبی ہمارا یا علی یا کہتی تھی یہ براق سے اس کی سبک روی یوں جائیے کہ گرد سفر کو خبر. اچھا جو ایک حدیث میرے ذہن میں آ گئی اور عقیدہ اہل سنت کا بھی آ گیا. سبحان اللہ. ہاں ہم کہتے ہیں نا کہ جو لیٹے ہیں یہ ایسے ہی سن رہے ہیں جیسے پہلے سنتے تھے. بے شک بے شک بے شک. بہتر سے سن رہے ہیں. بولے صدارت ہم کر رہے ہیں، بولے فرزان بھیا کر رہے ہیں، بولے فرمان مہلے کا حضرت کر رہے ہیں. ہائے 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 بے شک بے شک سبحان اللہ. نبی بھی صدارت فرما رہے ہیں. بے شک. ہاں کرسی صدارت پر حضرت بیٹھے ہیں. ہم لوگ اس محفل کے اندر آئے ہیں جو محفل حضرت نے رچائی ہے. بے شک بے شک. فاروق صاحب پڑھ رہے تھے نا علی والے جدھر بیٹھے ادھر محفل جمع بیٹھے. ہاں تو اب وہ آقا تشریف لے گئے. وہ حدیث پاک میرے ذہن میں فرمایا. آقا ارشاد فرماتے ہیں مرر تو بے قبر موسیٰ وہوا یصلی. میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے گزرا تو وہ تو نماز پڑھ رہے تھے. بے شک بے شک بے وہ شک. بولے آقا تشریف فرما آقا ارشاد فرما رہے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا کر رہے تھے؟ نماز پڑھ رہے تھے. ارے وہ وہابیت تو مر گئی، آہ. تو دفن ہو گئی. جو مر گئے مٹی میں مل گئے یہ کہتے کہتے کہ نبی مر کر مٹی میں مل گئے اور نبی نے پہلے بتا دیا ظالم مجھے چھوڑ. حضرت موسیٰ ایسا بھی ایسے زندہ کے نمازیں پڑھ رہے ہیں. اور ابلیسی عقیدہ وہابیوں کو مبارک ہو. جو عقیدہ شب معراج آقا نے دیا وہ ہم سنیوں کو مبارک. بے شک بے شک سبحان اللہ. اللہ تو زندہ ہے اللہ. چشم عالم سے چھپ جائے. توجہ
توجہ میں کیا بیان کیا حدیث پاک آقا فرماتے ہیں مرر تو بے قبر موسیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے میں گزرا وہ یصلی وہ تو نماز پڑھ رہے تھے اب یہ قبر سے گزر کر اچھا اب آیت کریمہ پہ آ جائیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سبحان الذی ذرا زور سے بے شک بے شک سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلۃ من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى بے شک ذرا زور سے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بار بار سبحان اللہ کیوں کہلوا رہا ہوں پتہ ہے تمہیں ایک بات میرے ذہن میں آئی شاید تم نے ابھی تک نہ سنی ہو علماء اور صوفیہ بولے شب معراج جب آقا دولہا بنے تو ہم سب کیا سبحان اللہ خود رب سبحان اللہ کہہ رہا ہے بے شک سبحان اللہ سبحان الذی سبحان اللہ ذرا زور سے سبحان اللہ آقا معراج پر دولہا بنے رب نے فرمایا سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک بے شک بے شک سبحان اللہ سبحان الذی اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے آقا گزرے تو وہ تو نماز پڑھ رہے تھے اب جب مسجد اقصی پہنچے تو وہ وہاں موجود بے شک وہابی بولے دیوبندی مر گئے میں نے کہا وہابی تھے آقا پہلے میرے وہ قبر میں تھے اور میں مسجد اقصی پہنچا تو وہابی تھے اور پھر جب چھٹے آسمان پر پہنچا تو حضرت موسیٰ چھٹے آسمان پر بھی تھے پتا چلا نبی والے نبی اور اللہ کے محبوب نیک بندے مرتے نہیں ہیں بلکہ ایسی زندگی پاتے ہیں کہ زندگی جاگے بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ یا رسول اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے گزرے وہاں موجود تو نماز پڑھا تھا کہ فرمایا مرر تو قبر موسیٰ پھر مسجد اقصی پہنچے تو وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں موجود پھر چھٹے آسمان پر وہاں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام 3 جگہ اچھا اب آئی مصلی امامت پر نماز پڑھنے کی باری بے شک پڑھانے کی باری سب موجود حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر دیگر انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والتسلیم اب جب مصلی امامت کی باری آئی اچھا اس سے پہلے ایک اور آیت کریمہ کا آگے کا حصہ بتاؤں آگے قرآن پاک کی آیت کیا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی آگے بارکنا حولہ یعنی کہ وہ اقصی الاقصی الذی وہ اقصی بارکنا حولہ ہم نے اس کے ارد گرد رحمت رکھی ہے بے شک بے شک یہ بات کیا مطلب مسجد کے اندر ہوتی ہے برکت رب فرمائے بارکنا حولہ ہم نے اس کے ارد گرد برکت رکھی ہے یہ کیا مطلب برکت تو مسجد کے اندر ہوتی ہے مسجد اقصی ایک نیکی 25,000 کے برابر ہے وہاں پر تو اس کے اندر برکت رب کے حولہ علماء بولے اور کئی مفسرین جن کا میرے ذہن میں نام ہے سب بولے وجہ یہ ہے کہ اس کے ارد گرد کئی نبیوں کے مزارات ہیں رب کی آیت میں اشارہ کر رہی ہے میرے نبی کے جو مزارات ہیں وہی برکت کی آبادگاہ ہے بے شک بے شک سبحان اللہ بے شک حولہ ہاں وہ مسجد اقصی رب فرمائے ہم نے اس کے ارد گرد رحمت رکھی ہے یعنی کہ پتہ چلا اللہ کے نیکوں کے مزارات وہ اللہ کی رحمت ہوا کرتے ہیں سبحان اللہ رحمت کو لینے ہم چلے آئے آج مزار معصوم ملت کے اوپر ہاں ذکر حضور کا ہے معراج حضور کی ہے اور بندہ محبوب بھی حضور کا ہے اچھا بات پھر آگے چلی جائے گی اب آئی پھر اس کے بعد نماز امامت کی بات تو آپ جانتے ہو سنا بھی ہوگا سب سے سنا ہوگا کہ امامت میرے نبی نے فرمائی حضرت نے اس راز کو فرماتے ہیں جو راز کھولا اعلی حضرت کو سن لو بولے نماز اقصی میں تھا یہی سر کہتے ہیں راز کو نماز اقصی میں یہی تھا سر آیا ہو معنی اول آخر آیا ہو معنی اول آخر کہ دست بستہ ہے پیچھے حاضر وہ جو سلطنت آگے کر گئے تھے
اے ہے بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پیچھے ہاں وہ کہ دست بستہ ہے پیچھے حاضر جو سلطنت آگے کر گئے تھے. اب وہ جو میں بھی سن رہا تھا ایک حضور معصوم ملت کی ایک بقا بیان پاکستان کا ہے وہ میں وہ بھی نقطہ بیان کروں جو حضرت نے بیان کیا جی ہے نا. اور یہ وہ نقطہ ہے جو میں نے کتابوں میں پڑھا طلبہ کو پڑھاتا ہوں. آپ اٹھا کے دیکھو یہ ہدایہ یا نور الایضا یا دیگر فقہ کی کتابیں جو ہیں اٹھا کر دیکھو. فرمایا کہ امامت کے لیے اسے کھڑا کیا جائے گا جو سب سے تم میں خوبصورت ہو. اگر وہاں برابری ہو جائے جو تم میں سب سے زیادہ بہترین قدرت رکھتا ہو, وہاں برابری ہو جائے جو تم میں زیادہ بہتر علم دین کے مسائل جانتا ہو, وہاں برابری ہو جائے جو تم میں زیادہ تقوی اور طہارت والا ہو. ایسے برابری ہوتے رہے فرمایا جو سب سے بہتر ہوگا امامت وہ کرے گا. اب سارے نبی موجود امامت میرے آقا کے ذمے تو پتہ چل گیا میرے آقا سارے نبیوں کے امام ہے. بڑی کے اعلیٰ حضرت بولے سب سے اعلیٰ وہ ہے بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. میں آگے لے کے جا رہا ہوں. مجھے 1:09 ہو گئے لیکن میں نے کہا معراج کی رات جتنی حضور کی رات معراج کی اور ذکر حضور کا تو سبحان اللہ. لیکن یہ قوم وہ ہے مجھے سمجھ میں نہیں آتا کتنی حسد آقا سے کتنی جلن آقا سے. وہ وہابی دو بندیوں کو میلاد کی بات آئے تو کہنا جائز ہے اور معراج کی بات آئے بولے نہیں یہ تو ہوئی نہیں تھی یہ تو ہوئی نہیں تھی. توجہ میں نے کہا وہابیوں انکار معراج کا مکہ مکرمہ کے اندر ابو جہل نے کیا تھا اور اقرار معراج کا صدیق اکبر نے کیا تھا. تم نے معراج کا انکار کر کر سنیوں کو بتا دیا کہ تم ابو جہل ہو. بے شک سبحان اللہ. سب تو دیکھو آقا سے آقا کی اگر میلاد ہو بولے ٹھنڈی نہیں تو وہ جھالر نہیں تو یہ نہیں تو اب معراج کی بات ہے تو بولے ایسا نہیں تو ویسا نہیں. بات یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں یہ جنتی ہی نہیں. ہائے ہائے بے شک بے شک بے شک جنت سے کیا مطلب بے شک بے شک. کبھی کبھی وہ والا انداز ہوتا ہے تو یہ انداز اعلیٰ حضرت کا بمبئی والا تھا. ہاں بمبئی میں کہتے ہیں نا چل آگے بڑھ. دلیلیں تو بہت دے دی اور جب بمبئی والے انداز میں آئے تو بولے تجھ کی اور کیا مطلب جنت سے کیا مطلب آپ چل آگے بڑھ. تو آپ کو اس میں غلط کیا نظر آ رہا ہے یہ بتا دیجیے آپ. بے شک بے شک بے شک بے شک بے شک سبحان اللہ. میں یہ کلام اس کا یہ کون اعلیٰ حضرت یہ کلام اس کا بتا رہا ہوں جو 1400 کتابوں سے زیادہ کا مصنف اور 100